الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی روز روز کی جسمانی کمزوری، تھکن اور ازدواجی زندگی میں آنے والی دوریوں سے خاموشی سے لڑ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کی دنیا میں جہاں ہر طرف جھوٹے دعوے اور نقصان دہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں، وہاں ایک عام انسان سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ بعد میں پچھتاوے کی صورت میں نکلتا ہے۔ آج ہم ان تمام روایتی باتوں کو ایک طرف رکھ کر انسانی جسم کی اصل سائنس پر بات کریں گے، جسے سمجھے بغیر آپ کبھی بھی اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس نہیں پا سکتے۔ اس ویڈیو میں کسی عارضی حل کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا خالص اور قدرتی راز آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کے جسم کو اندر سے لوہے کی طرح مضبوط بنا دے گا۔ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ایک نئی خوشی اور لازوال طاقت دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ مس مت کیجیے گا، کیونکہ سچی معلومات ہی آپ کی صحت کی اصل ضامن ہے۔ جب بات ازدواجی تعلقات کی آتی ہے تو ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو مکمل طور پر مطمئن کر سکے، لیکن آج کل کے مصروف دور میں ناقص غذا، ذہنی تناؤ اور رات کو دیر تک جاگنے کی عادت نے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ لوگ حکیموں اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، مہنگی اور کیمیکل سے بھرپور ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو وقتی طور پر تو اثر دکھاتی ہیں، لیکن بعد میں گردوں، دل اور بلڈ پریشر کے سنگین امراض کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ قدرتی طریقوں اور جڑی بوٹیوں کی طرح رجوع کرنا چاہیے، جو آہستہ مگر مستقل اور محفوظ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ نسخہ نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، بلکہ اعصابی نظام کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جب جسم میں خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے تو مردانہ اعضاء کو بھرپور طاقت ملتی ہے، جس سے ٹائمنگ میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندرونی جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھتا ہے اور مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، جس کی وجہ سے صورت انزال یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جانے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سستی، کمر درد اور پٹھوں کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، جس سے انسان خود کو دن بھر چست اور توانا محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہر چیز کے فائدے کے ساتھ کچھ نقصانات اور احتیاطیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس قدرتی نسخے کو حد سے زیادہ استعمال کریں گے یا بتائی گئی مقدار سے زیادہ لیں گے تو یہ جسم میں گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض، دل کے امراض میں مبتلا افراد اور ایسے لوگ جن کے جگر یا معدے میں شدید گرمی اور تیزابیت رہتی ہو، انہیں ہرگز اسے بنا مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں اس کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر اسے لینے کے بعد آپ کو سر درد، چکر آنا یا پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو تو اس کا استعمال فوری روک دیں اور پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ اس کا طریقہ استعمال اور ترکیب بہت سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا خاص وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس کا ایک دانہ نیم گرم پانی یا پھر نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ دودھ کے ساتھ لینا ہے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ اس کی گرمی کو معتدل کرتا ہے اور جسم کو اضافی کیلشیم اور پروٹین بھی فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اسے خالی پیٹ بالکل نہیں لینا۔ رات کے کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد اسے استعمال کریں۔ اس نسخے کو لگاتار 2 ہفتوں سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ 2 ہفتوں کے بعد چند دنوں کا وقفہ دیں اور پھر دوبارہ ضرورت پڑنے پر شروع کریں۔ صرف خوراک یا نسخے پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے طرز زندگی اور ورزش کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بناتے،
ازدواجی طاقت اور ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے کیگل ایکسرسائز سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ اس ورزش کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پٹھوں کو اس طرح سکیڑیں جیسے آپ پیشاب روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس پوزیشن میں 5 سیکنڈ تک رہیں اور پھر ڈھیلا چھوڑ دیں۔ یہ عمل روزانہ 10 سے 15 بار دہرائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 30 منٹ کی تیز واک یا دوڑنا آپ کے پیلوک ایریا میں خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے، جو مردانہ طاقت کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص قدرتی نسخے کی جسے آپ گھر پر خود تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی قریبی پنسار کی دکان سے 3 بنیادی جڑی بوٹیاں لینی ہوں گی جن کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز موسلی سفید 50 گرام، دوسری چیز اسگرن ناگوری 50 گرام اور تیسری چیز سالہ مصری 50 گرام۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں مارکیٹ سے خرید لیں تو انہیں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرنا لازمی ہے۔ ان میں موجود مٹی، تنکے یا کچرے کو الگ کر لیں، کیونکہ اگر یہ گندگی صفوف میں چلی گئی تو معدے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ صفائی کے بعد ان تینوں جڑی بوٹیوں کو کسی ہموار دستے میں ہلکا سا کوٹ لیں اور پھر گرائنڈر میں ڈال کر بالکل باریک پیس لیں، یہاں تک کہ یہ ایک نرم صفوف یعنی پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے بعد اس صفوف کی کڑواہٹ کو کم کرنے اور ذائقہ بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں حسب ذائقہ باریک پسی ہوئی مصری شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شوگر کے مریض مصری کا استعمال بالکل نہ کریں، وہ اس پاؤڈر کو ایسے ہی سادہ استعمال کریں۔ اب اس تیار شدہ صفوف کو گولیوں کی شکل دینے کے لیے آپ اس میں چند قطرے خالص عرق گلاب یا ہلکا سا نیم گرم پانی ملا کر اسے سخت آٹے کی طرح گوندھ لیں۔ جب یہ گوندھ جائے تو اس میں سے بالکل چنے کے دانے کے برابر یا ایک چھوٹے مٹر کے دانے کے برابر مقدار لے کر اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لیں۔ ان گولیوں کو بنانے کے بعد کسی صاف برتن یا ٹرے میں پھیلائیں اور 2 سے 3 دن تک دھوپ میں اچھی طرح سکھا لیں تاکہ ان کے اندر موجود نمی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اگر ان میں نمی رہ گئی تو گولیوں پر فنگس لگ سکتی ہے اور یہ خراب ہو سکتی ہیں۔ جب یہ گولیاں بالکل سخت اور خشک ہو جائیں تو انہیں کسی صاف اور خشک شیشے کے جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ یہی وہ ایک خاص دانہ ہے جو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا خاص وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ دودھ کا استعمال اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ان جڑی بوٹیوں کی گرم تاثیر کو متعدل کرتا ہے اور جسم کو اندرونی طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ نسخہ مکمل طور پر قدرتی ہے، اس کا کوئی کیمیکل سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ ایک نہایت محفوظ، آزمودہ اور گھریلو ٹوٹکا ہے۔ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں، روزانہ ورزش کریں، متوازن اور اچھی غذا کھائیں اور ذہنی تناؤ سے دور رہ کر پرسکون رہیں۔